ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان کے لیے جو میسر ہو وہ اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ بعض جگہ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا کھانا وغیرہ وہ اہتمام نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کچھ ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں مہمان کو کچھ دینا نہیں ہے، جب جانے لگے پھر پوچھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دوبارہ پھر فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ پھر تیسری بار فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ بات کہے تو اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش رہے، یا تو بات اچھی کہے یا پھر کیا کرے، خاموش رہے، نہ بولے وہ۔ اب ان تینوں معاملات میں دیکھ لیں کہ آج کے دور میں یہ کمی موجود ہے، مہمان کے آنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور رشتہ داروں کا تو لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ خامیاں ہیں بھی ہیں لوگوں میں جہالت کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود رشتہ داری ملانے کا ایک فریضہ ہے۔ اور ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ برے طریقے سے بات کرتے ہیں، میں رشتہ داری ملاتا ہوں، وہ رشتہ داری کاٹتے ہیں، میں ان سے عزت کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو ایسے ہی ہے تو گویا کہ تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، یعنی وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار قائم ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو مہمان آئے اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، رشتہ دار ہے تو رشتہ ملانا چاہیے، رشتہ داری کو پلانا چاہیے۔ اور اس حدیث میں جو آخری اور تیسری بات ہے یہ بھی بہت زیادہ، بولتے ہم بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کام کی باتیں کتنی ہوتی ہیں یہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، بات بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس میں سے کام کی باتیں کتنی ہوتی ہیں، فائدے والی باتیں کتنی ہوتی ہیں۔ کبھی غیبت کر رہے ہیں، کبھی تہمت لگا رہے ہیں، کبھی بہتان لگا رہے ہیں، باتوں کا چسکا ہے۔ جب تک بات کر نہ لیں، اب وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یعنی ایمو وغیرہ پہ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فری کال، پیسے تو اس کے بھی لگتے ہیں، نیٹ کا پیکج نہیں کروائیں گے تو کہاں سے کال ہوگی، پیسے تو لگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی فری کال ہے۔ اب وہ فری کال جب شروع ہوتی ہے تو پورے گاؤں کی غیبتیں کر کے ختم ہوتی ہیں، پورے رشتہ داروں کے حال احوال ایک دوسرے سے بیان کر کے پھر ختم ہوتی ہے، اور اس میں کتنے سارے گناہ جمع کر لیتے ہیں، جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بعض لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ایک ساتھی ہمارے وہ خود بتاتے ہیں آ کے، اب تو بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں، بچے چھوٹے تھے، کہتے ہیں میں ان کو حصن مسلم سے روزانہ دعائیں یاد کرواتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے اپنے ملک میں، روزانہ کہتے ہیں میں حصن مسلم سے بچوں کو دعائیں یاد کرواتا ہوں، تو فائدہ اٹھا لیا نا، سارے محلے کی غیبتیں کر لیں، پورے گاؤں کی غیبتیں کر لیں، کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔